عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. جو افراد باہر تشریف فرمائے اگر ان تک آواز جا رہی ہے تو ان کی خدمت میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کونین کی مادر گرامی کا پرسہ شروع ہو چکا ہے. اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو فرش اعضاء پر آ کر بیٹھ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى. صلوات على محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں شہزادی کونین کی والدہ گرامی کی وفات کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت اور ہدیہ تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بابرکت مجلس ملکۃ العرب سیدۃ التجار مادر سیدہ کونین زوجہ رسول جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات اور یوم رحلت کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. کوئی کیا مقابلہ کرے گا جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کا. یہ وہ بی بی ہے جس کے قصیدے خود پروردگار عالم قرآن مجید میں پڑھا کرتا ہے. سورہ مبارکہ زحا کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اے حبیب، جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، نادار پایا، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. دیکھیے سامعین محترم، اب آپ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو غنی کس طریقے سے کیا گیا اور کس کے مال کے ذریعے سے کیا گیا. تفاسیر اہل بیت اس بات کی گواہ ہے کہ جب اس آیت کی تفسیر کی جاتی ہے تو ساتھ میں یہ جملہ لکھا جاتا ہے فَأَغْنَى بِمَالِ خَتِیجہ. رسول اللہ کو جو غنی کیا گیا وہ مال ختیجہ کے ذریعے سے غنی کیا گیا ہے. لیکن سامعین محترم، آپ غور کیجئے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے غنی کیا. جبکہ تفاسیر اہل بیت کیا کہتی ہے کہ مال ختیجہ کے ذریعے سے غنی کیا. پھر سنیے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے غنی کیا ہے،
اور تفسیر کہہ رہی ہے کہ مال ختیجہ سے غنی ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو دیکھیے سامعین محترم، جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ایک فرد، ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کا حصہ اس میں آ جائے. بالفرض میں مثال دیتا ہوں، میں یہاں پر ایک بہترین نوحہ خان کو لے کر آیا، اس نے یہاں پر نوحہ پڑھا، بہترین ماتم کروایا، بہترین گریہ ہوا، خوب پرسہ کیا گیا. جب مجلس تمام ہوئی تو لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی، کتنا بہترین نوحہ خان تھا، کتنی بہترین آواز تھی، کتنا اچھا پڑھتا تھا. ابھی یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، میں نے درمیان میں کہہ دیا، لایا کون تھا؟ میں ہی تو لے کر آیا تھا. نسبت اپنی طرف دے دیتا ہوں. کیوں؟ ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی کام لائے کہ تعریف ہو تو اس کا اس میں حصہ ڈل جائے. اب یہ ہم عام انسانوں کی بات ہے. اب ذرا سوچئے ختیجہ کیا ہوگی، جس کا مال جب خرچ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے ہم نے خرچ کیا ہے، جس کا مال جب لٹایا جاتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے غنی کیا ہے، جب وہ احسان کرتی ہے اللہ کہتا ہے ہم نے احسان کیا ہے. اب آپ سوچئے جناب ختیجہ کا مال کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا کہ پروردگار عالم اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. اے حبیب، جب ہم نے آپ کو محتاج، جب ہم نے آپ کو تنگ دست دیکھا، جب ہم نے آپ کو نادار دیکھا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. کس کے مال کے ذریعے سے؟ جناب ختیجہ کے مال کے ذریعے سے. سامعین محترم، تاریخیں بھری پڑی ہے کہ جناب ختیجہ کا مال کتنا تھا اور کتنی مال و دولت تھی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس. اچھا دیکھیے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا، صحیح ہے، علیہ السلام کہہ رہا ہوں، میں رضی اللہ عنہا نہیں کہہ رہا ہوں. وہ باقی ازواج کا مرتبہ ہے، یہ ختیجہ کا مرتبہ ہے، اسے علیہ السلام کہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ معراج سے واپس آئے، جیسے ہی تشریف لائے تو لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے کوئی خاص پیغام دیا؟ کہا اللہ سے تو کئی باتیں ہوئی. کہا یا رسول اللہ کوئی خاص بات؟ رسول اللہ ہمیشہ 2 سے 3 باتیں کرتے تھے. فرمایا اللہ نے علی کی ولایت کا پیغام دیا ہے، اور اس کے بعد کہتے اللہ نے ختیجہ کے لیے سلام بھجوایا ہے. ختیجہ کے لیے سلام بھجوایا ہے. جناب جبرائیل اکثر اوقات رسول اللہ کے پاس آ جاتے. رسول اللہ پوچھتے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کوئی وحی لے کر نہیں آیا، بس اللہ کہہ رہا ہے ختیجہ کو سلام پہنچا کر آ جاؤ. جب جناب ختیجہ کو سلام دیا جاتا تو جناب ختیجہ فوراً پلٹ کر کہتی انہ السلام و الیہ السلام و منہ السلام، بے شک وہ خود بھی سلام ہے، اسی کی طرف سلام جاتا ہے، اسی کی طرف سے سلام آیا کرتا ہے. جناب ختیجہ کو اس لیے علیہ السلام کہا جاتا ہے. لہذا سامعین محترم، مال و دولت کتنی؟ تاریخ کہتی ہے جناب ختیجہ کا جو مال تجارت تھا وہ 80,000 اونٹوں پر سفر کیا کرتا تھا، ایک روایت کے مطابق. ٹھیک ہے، 80,000 اونٹ پر مال تجارت سفر کیا کرتا تھا. دیکھیے سارا مال نہیں، مال تجارت جو اس دفعہ بکنے جائے گا صرف وہ 80,000 اونٹوں پر جاتا تھا. بعض تواریخ کے مطابق 1,60,000 اونٹ. بعض تواریخ نے یہ بھی لکھا کہ اتنا مال تجارت ہوتا تھا کہ جب قافلہ مکہ سے یمن کے لیے جا رہا ہوتا تھا تو آخری اونٹ یہاں سے مکہ سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا. اتنا مال تجارت جناب ختیجہ کا سفر تجارت پر ہوا کیا کرتا تھا. اور اس میں کئی اونٹ ایسے ہوا کرتے تھے جس میں صرف خزانوں کی چابیاں ہوا کرتی تھی. ایک دن جناب ختیجہ نے محسوس کیا کہ جناب ختیجہ کے قافلے کو لوٹ لیا گیا ہے اور درمیان سے مال نکال لیا گیا ہے. جتنا ہر سال منافع ہوتا تھا اتنا اس سال نہیں ہوا. جناب ختیجہ نے 1 سال جانے دیا. دوسری بار پھر یہی معاملہ ہوا. پھر اس کے بعد یہ محسوس ہوا کہ مال تجارت کو لوٹا گیا ہے بیچ میں سے. جناب ختیجہ نے پھر موقع جانے دیا. جب تیسری دفعہ ایسا ہوا تو اب کائنات کی ملکہ نے حیا کا برقع اپنے سر پر رکھا اور اپنے گھر سے خرامہ خرامہ چلنے لگی. کسی نے پوچھا اے بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہا چلو شریفوں کے گھر چل کر فیصلہ کرواتے ہیں، چلو ابو طالب کی ڈیوری پر وہاں چل کر فیصلہ کروانا ہے کہ کون ہمارے مال تجارت کو لوٹ رہا ہے. دیکھیے سامعین محترم، یہ جتنے رات کو مال لوٹنے والے تھے یہ سارے دن کے چودھری ہوا کرتے تھے. صحیح ہے، جتنے رات کو مال لوٹنے والے تھے یہ اپنی ڈیوری پر بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے. لیکن علی کا بابا وہ واحد ہے کہ جب کسی کا سکہ نہیں چلتا تھا تو ابو طالب کا سکہ چلا کرتا تھا. جناب ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب ختیجہ کو آتے دیکھا. جیسے ہی آیا فوراً انتظام کروایا، درمیان میں پردہ لگ گیا. جناب ابو طالب ایک طرف، جناب ختیجہ دوسری طرف بیٹھی. جناب ابو طالب نے کہا بی بی کیسے آنا ہوا؟ اب دیکھیے یہ رسول اللہ سے ازدواج کی پہلے کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوری تاریخ بیان کر رہا ہوں، اب آپ کو جیسے سننا ہے ویسے سنتے آئیے. جناب ختیجہ پردے کے اس طرف بیٹھی. جناب ابو طالب نے سوال پوچھا بی بی کیسے آنا ہوا؟ کہا ابو طالب تم تو جانتے ہو میرا باپ بھی تاجر تھا، میں بھی تاجرہ ہوں، میرا باپ بھی بہت امیر تھا، میں بھی بہت امیر ہوں، اور ہمارا مال تجارت کبھی یمن جاتا ہے کبھی شام جاتا ہے. لیکن میں 2-3 دفعہ یہ محسوس کر چکی ہوں کہ میرا مال درمیان میں لوٹا جا رہا ہے.
آپ کیا اس میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ جناب ابو طالب اٹھے، فرمایا اے بی بی آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے، میں ضمانت دیتا ہوں کل سے جب آپ کا تجارت پر قافلہ جائے گا آپ کے مال کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ ابو طالب یہ ضمانت دے رہا ہے کہ آپ کے مال کو کوئی چھوئے گا تک نہیں، آپ کو میری ضمانت ہے۔ جناب خدیجہ واپس ہوئی، جیسے ہی واپس گئی جناب ابو طالب نے اعلان کروایا، کہا ذرا مکے کے سرداروں میں اعلان کر دو کہ ابو طالب کے گھر پر کھانا ہے۔ جملہ بدل کر کہوں، ابو طالب کے گھر پر آج بھی کھانا ہے۔ سارے ابو طالب کے صدقے پر پل رہے تھے، کہا آج بھی ابو طالب کے گھر پر کھانا ہے۔ جیسے ہی اعلان ہوا سارے بڑے بڑے پہنچ گئے، محفل لگ گئی ایک، اور سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سب نے کھانا کھایا۔ اب دیکھیے ایک دعوت ذوالعشیرہ تھی جس میں اٹھ کر چلے جاتے تھے، کیونکہ وہاں پر قیادت رسول اللہ کر رہے تھے، اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ اب یہاں پر ابو طالب کے ہاتھ میں قیادت ہے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ اٹھ کر جائے۔ جناب ابو طالب آئے، ایک خطبہ دیا جس کو خطبۃ القریش کہا جاتا ہے۔ اب اس کے کچھ جملے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جناب ابو طالب نے کہا، اے مکہ والو، خویلد کی بیٹی میرے پاس آئی تھی اور انہوں نے تمہاری شکایت کی ہے کیونکہ تم مکہ میں رہتے ہو۔ دیکھیے براہ راست جناب ابو طالب نے کسی کو چور نہیں کہا کہ کون چور ہے، صرف علامت بتائی، کہا دیکھو خویلد کی بیٹی آئی تھی اور اس نے یہ مجھے شکایت کی ہے کہ مکہ والے میرا سامان لوٹ رہے ہیں، تو میں اب ضمانت دیتا ہوں کہ اب کوئی ختیجہ کے سامان کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ذرا تم میں سے کوئی بتائے گا کہ کس نے ختیجہ کے مال کو لوٹا ہے؟ سارے خاموش، جیسے زبانیں گنگ ہو گئی ہو، کسی کی زبان بولتی نہیں ابو طالب کے سامنے، سب خاموش ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون کون ختیجہ کا پارٹنر بننا چاہتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بزنس پارٹنر کا، کون کون ہے جو ختیجہ کا پارٹنر بننا چاہتا ہے؟ اب سارے لوگ بولنا شروع ہوئے، کہا ہے ابو طالب ہمارے مال کی کیا حیثیت، ہمارے پاس تو کچھ مال ہی نہیں کہ ہم ختیجہ کی برابری کر سکیں، ہم کیسے ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے ان کے پارٹنر بن سکتے ہیں اور ان کے ساتھ شراکت کر سکتے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں تم سارے کے سارے ختیجہ کے ساتھ شراکت کر سکتے ہو، تمہارے پاس جو ہے وہ لے کر آؤ، جس کے پاس ایک اونٹ ہے وہ ایک اونٹ لے کر آئے، جس کے پاس ایک گھوڑا ہے وہ ایک گھوڑا لے کر آئے، جس کے پاس ایک بکری ہے وہ ایک بکری لے کر آئے، جس کے پاس بکری نہیں ہے گھر میں جو پڑی ہے وہ جو لے کر آئے، جس کے پاس گندم ہے وہ گندم لے کر آ جائے۔ اور سنو جب تجارت کا قافلہ واپس آ جائے تو جس نے ایک اونٹ دیا تھا وہ 2 اونٹ لے کر جانا، جس نے 2 گھوڑے دیے تھے وہ 4 گھوڑے لے کر جائے، جس نے ایک بکری دی تھی وہ 2 بکریاں لے کر جائے، جس نے ایک جو دی تھی وہ 2 جو کی بوریاں لے کر جلائے۔ جب جناب ابو طالب نے یہ اعلان کیا اب سارے لوگ خوش ہونے لگے۔ تاریخ کہتی ہے اپنے گھر پر بھاگے، یہ سارے رضی اللہ بننے سے پہلے جو سارے کے سارے لعنت اللہ تھے وہ سارے کے سارے اپنے گھروں کو دوڑے اور انہوں نے اپنے اپنے مال کو جمع کرنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے ایک چیز بھی گھر میں نہ چھوڑی۔ اب تاریخ نے کیا لکھا یہ دیکھیے، یہ مورخ کی خیانت ہے، کیا لکھا کہ اللہ کی راہ میں ایک سوئی بھی گھر میں نہ چھوڑی، سارا کا سارا ابو طالب کے قدموں میں لا کر جا کر ڈال دیا۔ یہ اللہ کی راہ میں نہیں، یہ منافع کے لیے کیا تھا، ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں جو کنواں ہے میں وہ بھی دیتا ہوں، کسی نے کہا اے ابو طالب میرے گھر میں جو چیزیں میں ساری آپ کو دے دیتا ہوں، ساری چیزیں جناب ابو طالب کے قدموں میں ڈال دی۔ جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے اب واپس جاؤ، جب تجارت کا قافلہ واپس آ جائے پھر آ جانا۔ اب جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو میری محنت تمام ہو گئی۔ ابو طالب نے سب کو بھیجا اور اس کے بعد کہا اب ذرا ختیجہ کے نوکروں کو بلانا۔ جیسے ہی جناب ختیجہ کے سارے نوکر آئے، ساری کنیزیں آئی، سارے خادم آئے، جناب ابو طالب نے کہا ذرا غور سے دیکھو یہی مال چوری ہوا تھا، ذرا غور سے دیکھو یہی مال چوری ہوا تھا۔ اب نوکروں نے دیکھنا شروع کیا، ہاں ابو طالب یہ بھی ہماری چیز تھی، ہاں ابو طالب یہ بھی ہمارے مال کا حصہ تھا۔ اب جناب ابو طالب نے جناب ختیجہ سے کہا میں ضمانت دیتا ہوں اس بار کوئی مال چوری نہیں ہوگا۔ ہوا کیا، جس دن تجارت کا قافلہ نکلا، اب دیکھیے اگر چور کوئی چوکیدار بنا لیا جائے نا تو مال چوری نہیں ہوتا کبھی، ٹھیک ہے۔ جس دن تجارت کا قافلہ نکل رہا تھا سارے ہاتھ میں نیزہ لے کر، خبردار جو کوئی مال کے قریب آیا نیزے لے کر آگے آگے، خبردار جو کسی نے مال کو ہاتھ لگایا یہ ختیجہ کا مال جا رہا ہے، اس میں ہمارا بھی مال ہے، اس میں ہم بھی شراکت دار ہیں، اس میں ہم بھی پارٹنر ہیں۔ سارے اکڑ کر چل رہے تھے۔ جب تجارت سے واپسی قافلے آیا تو جناب ختیجہ کو معلوم ہوا ایک ڈلی بھی سونے کی اس میں سے غائب نہیں ہوئے۔ جناب ختیجہ آئی جناب ابو طالب کے پاس ہدیہ لے کر اور کہا کہ ان کا میں نے منافع الگ کر دیا ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں، لے کر آئی ہوں۔ جناب ابو طالب نے فوراً کہا اے بی بی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم احسان کرنے کے بعد کوئی اجرت لیتے ہیں؟ ہمیں احسان کے بعد کوئی اجرت نہیں چاہیے ہوتی۔ اگر آپ کو کرم کرنا ہے تو پھر ایک کرم کیجئے، میرے بھائی کا بیٹا ہے محمد، وہ بھی تجارت کا قافلہ لے جانا چاہتا ہے، ذرا آپ بھی اسے اپنے ساتھ شامل کیجئے، وہ بھی آپ کے ساتھ تجارت کا قافلہ لے کر جائے گا۔ اب یہ پوری ہسٹری میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جناب ختمی مرتبت ساتھ ہو گئے جناب ختیجہ کے ساتھ تجارت کے قافلے میں۔ جب قافلہ نکلنے لگا تو بی بی ختیجہ نے اپنے غلام کو بلایا جس کا نام تھا میسرہ،
اور میسرہ کو بلا کر کہا میسرہ تمہارا کام کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ محمد پر نظر رکھنی ہے اور محمد کو دیکھنا ہے کہ اس کی عادات کیا ہیں، اس کے معجزات کیا ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آگے جا کر کوئی اپنا عہدہ ظاہر کرے گا، لہذا تمہارا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ رہنا بس، اور یہ جیسا کہتا ہے ویسا کرنا۔ قافلہ جب چلا، جب دوبارہ قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا، جناب خدیجہ نے میسرہ سے پوچھا تو نے کیا کیا دیکھا؟ کہا بی بی کیا بتاؤں، یہ جب سوتے تھے تو ہر طرف نور ہی نور پھیلتا تھا، جب یہ چلتے تھے تو ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا، دوسرے لوگ جب قافلے میں سب کا سب تجارت کا سامان بیچ دیتے تھے محمد آرام کرتے تھے، لیکن جب دیکھتے محمد کے سب کا سامان ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر خود اپنا جو ہے وہ تجارت کا سامان نکالتے اور بیچتے۔ یہ دیکھیے یہ رسول اللہ بزنس کی اسٹریٹجی سمجھا رہے ہیں ہمیں۔ جب سب کا سامان تھا رسول اللہ نے اپنا سامان روک کر رکھا، نہیں نکالا، جب سب کا سامان بک گیا تو وہی چیز دگنے منافع پر بیچ دی، فروخت کر دی، کیونکہ اب اور کسی کے پاس سامان ہی نہیں ہے تو اب اس کی ڈیمانڈ ظاہر سی بات ہے زیادہ ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے بیچا وہ سامان اور اس سال منافع 3 سے 4 گنا زیادہ ہوا عام سالوں کی نسبت۔ تو میسرہ نے ایک چیز بتائی، میں ایک مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، بی بی ان کو بال اور ناخن تراشنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کے بال اور ناخن سفر میں خود بخود اپنی مرضی سے اپنے حساب سے پروردگار عالم کے حکم سے برابر ہو جایا کرتے تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے صرف زندگی میں ایک موقع پر بالوں کو جو ہے وہ منڈوایا ہے، کب؟ آخری حج، حجۃ الوداع، جب رسول اللہ وہاں سے واپسی آ رہے تھے تو جب رسول اللہ نے وہ موقع دیکھا کہ جب سب بال منڈواتے ہیں تو وہاں رسول اللہ نے اپنے بال کو منڈوایا۔ جب بالوں کو منڈوایا تو روایت کے جملے صحابہ ان بالوں کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ رہے تھے۔ کیوں رکھ رہے تھے؟ کہ تبرک کے طور پر۔ معلوم ہوا صحابہ بھی تبرک کو مانتے تو تھے، تبرک کو مانتے تو وہ بھی تھے، لہذا سب نے اپنے اپنے پاس بال رکھ لیے۔ اور یہ پھر بال سفر کرتے کرتے دور آگے 8ویں امام کا، مشہور و معروف روایت، جب مامون کے دور میں ایک تاجر آیا تھا اور اس تاجر نے آ کر اعلان کیا تھا کہ میرے پاس ایک ایسی شے ہے جو پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ مامون نے کہا کیا ہے؟ کہا رسول اللہ کے بال۔ کہا کہ دکھا کتنے بال ہے تیرے پاس؟ کہا 7 بال ہے۔ کا قیمت کیا دے گا؟ کہ ایک بال کا 1 لاکھ دینار دوں گا۔ کتنا؟ 1 لاکھ دینار۔ 1 دینار آپ جانتے کتنا ہوتا ہے؟ 1 سونے کا سکہ۔ 1 بال کا 1 لاکھ دینار اور 7 بال کے 7 لاکھ دینار کا اس قیمت پر بیچوں گا۔ مامون نے خرید لیے اور مامون نے خریدنے کے بعد جگہ جگہ اعلان کر دیا رسول اللہ کے بال آئے ہیں، جو چاہتا ہے زیارت کرنا وہ صبح سے شام تک دربار میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اسے رسول کے بالوں کی زیارت ہو جائے گی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا لوگ آنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ اس نے دیکھا کہ سب آئے لیکن زہرا کا بیٹا یعنی امام علی رضا تشریف نہیں لائے، تو اس نے فوراً کہا ذرا زہرا کے بیٹے کو بھی بلاؤ۔ جب انہوں نے زیارت نہ کی تو فائدہ کیا ہے؟ جب انہیں بلایا گیا تو امام رضا آئے اور بالوں کے قریب آ کر کھڑے ہوئے اور امام رضا نے اپنی انگشتر شہادت اٹھائی اور اس کے بعد 3 بالوں کو الگ کیا اور پھر 4 بالوں کو الگ کیا۔ سننا ذرا، 3 بالوں کو الگ کیا اور 4 بالوں کو الگ کیا، 3 بالوں کو ایک طرف کیا، 4 بالوں کو ایک طرف کیا اور کہا یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہو سکتے، یہ 3 میرے نانا کے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ آپ نے کیسے بچانا؟ کہا ان 3 میں سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آ رہی، ان 3 میں سے مجھے اپنی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی۔ کہا میں اس دلیل کو نہیں مانتا، کوئی اور دلیل دیجئے۔ امام نے کہا آگ روشن کرو۔ جیسے ہی آگ روشن کی گئی تو امام نے تینوں کو اٹھایا اور تینوں کو آگ میں ڈالا، تینوں کو آگ میں اٹھا کر ڈالا، تینوں کے تینوں جل گئے۔ اور جب چاروں کو اٹھایا اور آگ میں ڈالا تو آگ بجھ گئی۔ اب ذرا سوچنا جس کے بال کا یہ مقام ہوگا اس کی آل کا کیا مقام ہوا کرے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ میسرہ نے پوری داستان سنائی سفر کی، بڑی طویل داستان۔ جب سب کچھ سنا چکا میسرہ، جناب خدیجہ کے دل میں اشتیاق بڑھا رسول اللہ کی زیارت کا، لہٰذا جناب خدیجہ پہلے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے ٹھکرا چکی تھی، صحیح ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے یہ سارے کے سارے افسانے ہیں کہ نعوذ باللہ جناب خدیجہ کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی اور جناب خدیجہ کے پاس پہلے سے ہی جو ہے وہ بیٹیاں موجود تھیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے افسانے ہیں، یہ سارے کے سارے اس لیے گڑے گئے ہیں تاکہ جناب خدیجہ کی عظمت کو کم کیا جائے اور کسی اور زوجہ کی عظمت کو بڑھایا جائے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے کیا ہے جناب خدیجہ کی عظمت کو کم کرنے کے لیے، ورنہ جناب خدیجہ، اچھا یہ لوگ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہوئے کہ جناب خدیجہ کی تو 2 شادیاں ہوئی تھی نعوذ باللہ، اور رسول اللہ کے پاس وہ 2 شادی کر کے آئی تھی،
لیکن باقی زوجہ کا دیکھیے مقدر کہ باقی زوجہ کنواری ملی تھی رسول اللہ کو، اور جناب ختیجہ 2 شادیاں کر کے آئی تھی۔ تو ہمارے ایک ذاکر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ محمد کو کون سی بیوی کنواری ملی تھی، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اکیلی ختیجہ ہے جسے محمد کنوارا ملا تھا، جسے اکیلا محمد ہی کنوارا ملا تھا۔ لہذا سامعین محترم، اب جناب ختیجہ نے رشتہ بھجوایا ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت ہے جناب ابو طالب نے خود رشتہ بھجوایا، اور جب رشتہ طے ہوا جناب ختیجہ آئی اپنے گھر پر۔ جب گھر پر آئی ہے تو دیکھیے عرب جب لڑائیاں بھی کرتے تھے نا تو اشعار میں کیا کرتے تھے، اتنی فصیح و بلیغ قوم تھی۔ تو جب اعتراض کیا گیا جناب ختیجہ پر، کیا اعتراض کیا گیا؟ تم نے کس مفلس سے شادی کر لی، کس نادار سے جو ہے وہ شادی کر لی، ایک یتیم سے جو ہے وہ تم نے اپنا عقد کر لیا، تم نے یہ کیا کر دیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب جناب ختیجہ پر یہ اعتراضات کیے تو ایک اور شعر پڑھا گیا اور کہا گیا ختیجہ تمہیں ذرا سی بھی حیا نہیں آئی؟ تمہارا باپ وہ ہے اتنا امیر تھا، اتنا دولت مند تھا، اتنا رئیس تھا کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی پگ آسمان کو چھوا کرتی تھی، اور تم نے ایک یتیم سے شادی کر لی، ایک نادار سے شادی کر لی۔ جناب ختیجہ نے جب یہ سوال سنا تو فوراً ایک جواب دیا، اور اس جواب میں اپنے باپ کا مقام بھی بتایا اور اپنے شوہر کی عزت کو بھی بچا لیا۔ فرمایا سنو تم نے بالکل ٹھیک کہا، میرا بابا وہ تھا جس کی پگ آسمان کو چھوا کرتی تھی، لیکن مجھے کوئی افسوس نہیں، میں نے شادی اس سے کی ہے جس کی جوتیاں پردے معراج میں چلی جایا کرتی ہے۔ میرا بابا وہ کہ جس کی پگ آسمان کو چھوتی تھی، لیکن میرا شوہر بھی وہ ہے جس کی جوتیاں پردہ معراج میں چلی جایا کرتی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اب اتنی دولت جناب ختیجہ کی کہاں کہاں استعمال ہوئی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں استعمال ہوئی جناب ختیجہ کی دولت؟ کدھر کام آئی؟ اتنی دولت تھی۔ ٹھیک ہے، ایک بات غلام آزاد کروانے کے لیے، جو غلام تھے جنہیں ایسے ایسے مالکوں نے قید کر کے رکھا تھا اور اپنی غلامی میں لیا ہوا تھا کہ اگر وہ چھوٹی سی غلطی کرتے تو کبھی غلام کا ہاتھ کاٹ دیتے، کبھی غلام کا کان کاٹ دیتے، کبھی جو ہے وہ بہت سخت سزا دیتے تھے، ایسی سزا۔ اور جناب بلال کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا مالک اس قدر ظالم تھا کہ جب پتہ چلا کہ جناب بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو جناب بلال کو ایک زمین ہے جس کا نام ہے ہرہ، اس زمین پر برہنہ پیٹ لٹا دیا کرتا تھا جناب بلال کو، اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ زمین ایسی تھی کہ جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے اگر اس کے اوپر کچا گوشت پھینکا جائے تو وہ پک جائے فوراً، اتنی گرم زمین، اور جناب بلال کو اس پر لٹا کر بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کیا ظلم ہوتا کہ جناب بلال کا سر پانی کے حوض میں ڈال دیا جاتا، اور جب تک باہر نہیں نکالتے جب تک سانسیں نہ اکھڑ جاتی، اس کے بعد جیسے ہی سر نکالتے پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیتے۔ یہ جناب بلال پر مظالم ہوتے۔ رسول اللہ کو پتہ چلا، رسول اللہ نے کچھ افراد کو روانہ کیا اور جناب بلال کو آزاد کرنے کے لیے کہا۔ اس نے اتنی قیمت لگائی کہ رسول آزاد ہی نہ کروا سکے۔ بالفرض 400 جو ہے وہ ایسی کھجوروں کے درخت جو زرد کھجوریں ہوں، 400 سرخ کھجوروں کے درخت، اور اس طریقے سے کئی زمینیں بولی اور کئی دولت بولی۔ رسول اللہ وہ دینے کے لیے آمادہ ہوئے اور جناب بلال کو آزاد کروایا۔ تو ایک مقام جہاں جناب ختیجہ کی دولت استعمال ہوئی وہ غلام آزاد کروانے میں۔ اور شیب ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ چلا، 3 سال تک جناب ہاشم کے گھرانے والے سارے کے سارے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ اچھا دیکھیے جناب ختیجہ پر یہ پابندی نہیں تھی، یہ کہا گیا تھا کہ بنی ہاشم کا بائیکاٹ کرتے ہم، بنی ہاشم کے گھر میں نہ کوئی خرید و فروخت کریں گے، نہ بیٹی دیں گے نہ بیٹی لیں گے، اور ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ان کے خانوادے سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، نہ انہیں کوئی چیز دے گا نہ کوئی چیز خریدے گا۔ اب دیکھیے جناب ختیجہ پر پابندی نہیں تھی، جناب ختیجہ بنی ہاشم سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ تو کسی نے جناب ختیجہ سے کہا اے ختیجہ آپ کیوں جا رہی ہیں ساتھ میں، آپ پر پابندی تو نہیں ہے؟ جناب ختیجہ نے کہا ختیجہ وہاں جائے گی جہاں میرا محمد جائے گا، میرا محمد جہاں ہوگا ختیجہ وہیں ہوگی۔ لہذا سامعین محترم شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے۔ اب اس 3 سال میں دیکھیے کس طریقے سے دولت کام آئی کہ ایک کھانا جو ایک رقم پر ملتا تھا، جب کوئی فرد گار سے نکلتا تھا شیب ابی طالب سے اور جاتا تھا کھانا خریدنے کے لیے، پتہ چلتا کہ بنی ہاشم کا ہے تو اسے 4 گنا یا 5 گنا قیمت پر جو ہے وہ کھانا بیچا جاتا۔ اس طریقے سے جتنے افراد تھے سب کے کھانے کا بندوبست کیا جاتا۔ تو یہاں پر جناب ختیجہ کی دولت استعمال ہوئی۔ اور کہاں دولت استعمال ہوئی؟ غریب مسلمانوں کی مدد ہوئی۔ اور ایک مشہور و معروف بات ہے اگر کوئی بتا دے، چلیے اسلام کو پھیلانے کے لیے تو بہرحال جو ہے وہ استعمال ہوئی۔ اور وہ کس طریقے سے؟ دیکھیے آج بھی یہ طریقہ رائج ہے لیکن ہم میں نسبتاً کم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دروازے پر جا کر تبلیغ والے ہم، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ کہیں پر دیکھا 4-5 بندے کھڑے ہو گئے فوراً۔ تو یہ طریقہ دراصل رسول اللہ کا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ اسلام تھا ہی نہیں اور دوسرے علاقوں پر اسلام پہنچانا تھا،
لہذا رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ بالفرض 50 سے 100 صحابہ کو جمع کر لیا، تم اس علاقے میں جاؤ گے، تمہارا کام ہے اس علاقے میں جانا، تمہارا کام اس علاقے میں جانا۔ اب جو جس علاقے میں جا رہا ہے اس کا وہاں کا خرچہ، اس کی سواری کا بندوبست، اس کے علاوہ اگر کوئی حبشہ جا رہا ہے تو حبشہ تک سواری جاتی نہیں تھی، کشتیوں کے ذریعے سے سفر کیا جاتا تھا، کشتیوں کا کرایہ یہ سارے کا سارا رسول اللہ دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب وہ بندہ جا رہا ہے تو اس کے جو اہل و عیال پیچھے رہ گئے ہیں ان کے سال بھر کا خرچہ وہ سارا کا سارا رسول دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جناب ختیجہ کی دولت صرف کی گئی اور جناب ختیجہ کی دولت کو استعمال کیا گیا۔ اس طریقے سے جناب ختیجہ کی دولت استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب جناب ختیجہ رسول اللہ سے بیعہ کر کے آئی ہے گھر میں تو آپ جانتے ہیں جناب رسول اللہ کو بھی تانے دیے گئے اور رسول اللہ سے بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ تمہارا نصیب ہے کہ تمہیں اتنی جو ہے وہ دولت مند خاتون مل گئی ہے۔ اس طریقے سے رسول اللہ کو تانے دیے جاتے ہیں۔ جب جناب ختیجہ سنتے، سنیے گا، جب جناب ختیجہ سنتی کہ میرے شوہر کو تانے دیے جا رہے ہیں تو فوراً گھر کے اندر سے کہتی تم وہی تو نہیں جس پر میرا قرضہ باقی ہے، میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، اپنا قرضہ معاف کرواتے جاؤ، تم فلاں کے بیٹے ہو، تمہارے باپ نے مجھ سے اتنا قرضہ لیا تھا، آؤ میرے محمد کا کلمہ پڑھو، اپنا قرضہ معاف کرواتے جاؤ۔ اس طریقے سے قرضہ معاف کیا کرتی تھی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ ان کی کتاب میں یہ بات موجود ہے، جو ان کا پہلے خلیفہ ہے وہ کہتے ہیں جناب ختیجہ روزانہ سونے کا ڈھیر لگا دیا کرتی، اور اتنا سونے کا ڈھیر کہ جب سونے کی دیوار بیچ میں بن جاتی تو ہم ایک طرف والے دوسری طرف والوں کو نہیں دیکھ سکتے اور دوسری طرف والے ادھر والوں کو نہیں دیکھ سکتے، اتنی دولت درمیان میں جناب ختیجہ لگا دیتی۔ اور اس کے بعد کہتی آؤ میرے محمد کا کلمہ پڑھتا جاؤ، اس میں سے دولت لیتے جاؤ۔ لوگ کلہاڑیاں لے کر آتے تھے سونے کو توڑنے کے لیے اور توڑ توڑ کر لے کر جاتے تھے اپنے لیے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جب ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ کلمہ پڑھنے سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے، یہ اعتراض کرتے تھے۔ تو جناب ختیجہ جب یہ سنتی تو فوراً کہتی کہ دیکھو کلمہ پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرتا، تمہارا اس دولت سے پیٹ بھر جائے گا، آؤ یہ دولت لے کر جاؤ اور میرے محمد کا کلمہ پڑھو۔ اب دیکھیے قربان جائیں جناب ختیجہ کی عظمت پر، جب چادر میں سارا سونا لگا ہوا ہوتا اور دن بھر میں سارا سونا نکل جاتا، آخر میں رسول اللہ چادر اٹھا کر جھاڑتے، جیسے ہی چادر اٹھا کر جھاڑتے تو رسول اللہ کی نگاہیں اٹھتی جناب ختیجہ کی طرف شکر کرنے کے لیے، صحیح ہے کہ جناب ختیجہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ جیسے ہی نگاہیں اٹھتی تو فوراً جناب ختیجہ اس سے پہلے کہ رسول اللہ شکر ادا کرے فوراً جناب ختیجہ رسول اللہ کو پیار بھرے لہجے میں کہتی اے محمد آپ شکریہ ادا نہ کیجیے گا، یہ تو جو آپ کی صبح زیارت کی ہے اس کا صدقہ اتارا ہے۔ اللہ اکبر، صبح جو آپ کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتار دیا ہے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ۔ ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد۔ اس طریقے سے جناب ختیجہ کی دولت صرف کی گئی اور استعمال کی گئی۔ اب میں نے آپ کو بتایا ایک وقت آیا سارا کا سارا خانوادہ شیب ابی طالب میں محصور ہو گیا، اور دیکھیے معاہدہ لگا دیا گیا تھا خانہ کعبہ پر کہ بنی ہاشم سے کوئی میل جول نہیں رکھے گا، ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا، نہ بیٹی دیں گے نہ بیٹی لیں گے۔ یہ معاہدہ لٹکا دیا گیا شیب ابی طالب پر۔ جناب فاطمہ کی کوئی بتا سکتے اس وقت عمر مبارک کیا ہے جب شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا پورے خانوادے کو؟ 2 برس۔ جناب فاطمہ کی عمر مبارک ہے صرف 2 برس۔ 2 برس کی عمر جب ہوتی ہے جب تک بچے کو شیر پلایا جاتا ہے۔ جناب ختیجہ اس وقت اپنی مادر گرامی کے ساتھ اپنے خانوادے کے ساتھ سختیاں جھیل رہی ہیں شیب ابی طالب میں۔ بچپن ہی سے مصائب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ شیب ابی طالب 2 سال کی عمر، جناب ختیجہ کی دولت استعمال ہوتی رہی، اور پھر ایک موقع وہ آیا کہ جب جناب ختیجہ کی ساری دولت ختم ہو چکی ہے، کچھ بھی نہ بچا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ اسلام کی راہ میں لگ گیا، اب جناب ختیجہ کے پاس کچھ نہیں۔ اب دیکھیے ایک بندہ ہو جس کے پاس اتنی دولت ہو کہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکتا ہو کہ اس پر جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ زوال آئے گا۔ ملیکۃ العرب، ملیکہ کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے ملکہ نہیں، ملیکہ۔ ملیکہ اسے کہتے ہیں جس کا اقتدار دنیا میں بھی باقی رہے آخرت میں بھی باقی رہے۔ یہ ہے جناب ختیجہ جن کا اقتدار دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے۔ سیدۃ التجار، تاجروں کی سردار جناب ختیجہ کو کہا جاتا تھا۔ جب بازار میں چیزیں بکنے کے لیے آتی تھی تو جناب ختیجہ جب تک ریٹ طے نہ کرے اس دام پر، جب تک جناب ختیجہ یہ نہ کہے کہ ہاں یہ دام میں طے کرتی ہوں، اس وقت تک کوئی تاجر وہ دام طے نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جناب ختیجہ جو ہے وہ بازار میں بیٹھ کر طے کیا کرتی تھی۔ ایک پردہ لگایا جاتا تھا، ایک طرف سارے تاجر، ایک طرف جناب ختیجہ۔ اتنی دولت ہو جس کے پاس، کوئی سوچ سکتا ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا
جو محمد کے عشق میں سب کچھ لٹا دے، سارا کچھ قربان کر دے. کوئی ایسا وقت بھی آئے گا، اس پر کتنا مشکل وقت ہوگا، جس کے پاس سب کچھ ہو، جس کے نوکر جب اپنے خیمے باندھتے ہو تو سونے کی رسیاں استعمال کرتے ہو، جس کی کنیزوں کے پاس سونے کی پیٹیاں موجود ہو، وہ بیوی جو دن میں ایک مرتبہ اگر سونے کی تاروں کا لباس پہن لے تو دوبارہ اسے پہنتی نہ ہو. یہ بیوی اس طریقے سے کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ کھانے تک کے پیسے نہ ہوں گے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ جو شیب ابی طالب میں جو درخت موجود تھے، جو چھالیں موجود تھی درخت کی، جو جڑی بوٹیاں تھیں، جو پتے تھے، انہیں کھانا شروع کیا گیا. پتوں کو چبایا جاتا تھا. 2 سال کی شہزادی فاطمہ، 2 سال کی عمر مبارک، سارے خانوادے کے ساتھ شہزادی فاطمہ بھی اسی غذا کو کھا رہی ہے. اور ایسا وقت آیا کہ شیب ابی طالب میں جب بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے تھے تو تاریخ نے لکھا کہ مائیں چولہے کو روشن کرتی تھی اور اس پر ہانڈی رکھ کر کنکریاں ڈال کر ہلاتی تھی تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ کھانا پک رہا ہے. اس طریقے سے بچوں کو بہلایا جاتا تھا، ان کے دل کو دلاسا دیا جاتا تھا اس طریقے سے. اور جب 3 سال مکمل ہوئے تو جو معاہدہ خانہ کعبہ پر لگا تھا اسے دیمک کھا گئی اور وہ معاہدہ ختم ہو گیا. شیب ابی طالب سے سارا خانوادہ باہر آیا، لیکن جو آخری دن تھا اس وقت جڑی بوٹیاں سب کے حصے میں آئی تھی کھانے کے لیے. پتے کھا رہے تھے، پھر چھالے درخت کی اور پھر جڑی بوٹیاں. جب جڑے کھانے کی باری آئی تو جناب ختیجہ کے حصے میں زہریلی جڑی بوٹی آ گئی. اور وہ بیوی کہ جو اپنے گھر سے شیب ابی طالب تک اپنے قدموں پر آئی تھی، اتنی بیمار ہوئی شہزادی کہ اپنے پیروں میں جان تک نہ رہی، اور بیوی کھڑی بھی نہ رہ سکتی تھی. اتنی کمزوری کہ شہزادی گر جایا کرتی تھی. گھر تک رسول اللہ اور امیر المومنین سہارا دے کر لے کر گئے جناب ختیجہ کو بستر پر لٹایا. اور اب جناب ختیجہ اور جناب فاطمہ کا اب آپ عالم سوچیے اور تصور کیجیے. عالم یہ تھا کہ فاطمہ اپنی ماں کو دیکھ کر روتی تھی، ختیجہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر رویا کرتی تھی. یہ عالم ہو گیا. سامعین محترم، تاریخ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ اپنی ماں کو دلاسا دیا کرتی تھی، اپنی ماں کے پاس بیٹھا کرتی تھی اور کہتی تھی اماں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اماں فاطمہ ابھی آپ کے ساتھ ہے، 5 برس کی ہے فاطمہ، اماں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ مت گھبرائیے، فاطمہ آپ کے ساتھ ہے. اتنے میں رسول اللہ ہے. رسول اللہ نے دیکھا جناب ختیجہ بیمار ہے، جناب ختیجہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں. جناب ختیجہ کو اس کو کہا رسول اللہ نے اما علمتی ان اللہ زوجک معی فی الجنہ، اے ختیجہ کیا آپ نہیں جانتی کہ اللہ نے آپ کو جنت میں میری زوجہ بنایا ہے، اور کسی زوجہ کو یہ شرف نہیں ہوا آپ میری زوجہ بنے گی. جناب ختیجہ کو یہ جب جملہ کہا گیا جناب ختیجہ کو کچھ تسلی ہوئی، اور اس کے بعد جناب ختیجہ نے رسول اللہ کو بلایا اور وصیت کرنا شروع کی. اب آپ اگر محسوس کر سکے، جناب ختیجہ نے فوراً پہلا جملہ کہا کہ یا رسول اللہ ختیجہ آپ کی خدمت نہ کر سکی، اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو ختیجہ کو معاف فرمائیے گا، اگر کوئی تقصیر ہوئی ہو ختیجہ سے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو ختیجہ کو معاف فرمائیے گا، ختیجہ آپ سے شرمندہ ہے. جناب ختیجہ روتے روتے وصیت کر رہی تھی. اور اس کے بعد جانتے دوسری وصیت کیا کی جناب ختیجہ نے؟ اشارہ کیا اپنی 5 برس کی بچی کی طرف اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بعد میری بچی کا خیال ضرور رکھنا، ایسا نہ ہو قریش کی عورتیں میری بچی کو نقصان پہنچائے، ایسا نہ ہو کوئی خاتون میری بچی کو نقصان پہنچا دے، کوئی تکلیف پہنچا دے. میری بچی بڑی نازک ہے، میری بچی بڑی نازوں سے پلی ہے، ایسا نہ ہو اسے کوئی نقصان پہنچا دے، آپ اس کا ضرور خیال رکھنا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے شہزادی ختیجہ، رسول اللہ نے بڑا خیال رکھا، لیکن اس امت نے کیا کیا؟ ارے اسی سیدہ پر دروازہ گرا دیا، سیدہ کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا، محسن کو شہید کر دیا گیا. جناب فاطمہ دروازے کے پیچھے بلند آواز سے کہتی یا ابتا اہکذا یفعل بحبیبتک، اے بابا یہ آپ کی بچی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ عزادارو اپنی صداؤں کو بلند کیجئے گا، آج رونے کا کہنا نہ پڑے، آج رونے کے لیے یہی بات کافی ہے. فاطمہ زہرا یتیمہ ہو رہی ہے، فاطمہ کی ماں اس دنیا سے جا رہی ہے، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے. بس عزادارو جب 2 وصیتیں تمام ہوئی،
اب جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ تیسری وصیت بھی کرنا چاہتی ہوں لیکن حیا درمیان میں آتی ہے، شرم درمیان میں آ جاتی ہے، میں آپ کو کہہ نہیں سکتی، آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں، میں اپنی بچی سے کہوں گی وہ آپ کو بتا دے گی۔ رسول اللہ باہر گئے، جناب فاطمہ کو سینے سے لگایا جناب خدیجہ نے اور کہا اے میری بچی تم تو جانتی ہو تمہاری ماں کے پاس بے پناہ دولت تھی، لیکن اے میری بچی اب تمہاری ماں کے پاس وہ دولت نہیں ہے، اب تمہاری ماں کے پاس کفن خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، ذرا اپنے بابا سے کہنا وہ کرتا جس میں ان کو وحی آیا کرتی تھی اس کرتے کا کفن مجھے دے دے۔ جناب فاطمہ چلی، رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ اٹھے احترام میں، دیکھا فاطمہ رو رہی ہے، کہا کیا بات ہے میری بچی، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا بابا اماں کہہ رہی ہے کفن خریدنے کے پیسے نہیں، جو کچھ تھا اسلام کی راہ میں دے دیا، جو کچھ تھا آپ پر قربان کر دیا، اب وہ ابا جس کو آپ پہنتے تھے اور وہی آتی تھی اس کا کفن میری ماں کو دے دے۔ رسول اللہ نے اپنی ابا کو اتارا، ادھر جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے خدیجہ کے کفن کا انتظام ہم کریں گے، کفن جنت سے آئے گا۔ ایک کفن آیا، اس کے 5 ٹکڑے کیے گئے، ایک کفن کا ٹکڑا جناب خدیجہ کو دیا، باقی 4 ٹکڑے کس کو دیے؟ جب جناب فاطمہ کا آخری وقت تھا تو اس وقت جناب زینب کو بلایا، میری بیٹی زینب ذرا وہ صندوق لے آنا۔ جناب زینب گئی، صندوق لے کر آئی، جیسے ہی صندوق کو کھولا دیکھا کفن کے ٹکڑے ہیں، کہا اے زینب یہ کفن جنت سے آیا تھا، 5 ٹکڑے تھے، ایک ٹکڑا نانی کو دے دیا گیا، ایک ٹکڑا تمہارے نانا کو دے دیا گیا، اے زینب یہ ایک ٹکڑا میرا ہے، اپنے بابا کو کہنا مجھے کفن میں دے دے۔ کہا یہ تمہارے بابا کا ہے، تمہارے بابا کو 19 رمضان کو ضربت لگے گی، 21 رمضان کو تمہارا بابا چلا جائے گا، بھیا حسن کو دینا، تمہارے بابا کو کفن دیں گے۔ اور کہا یہ آخری کفن تمہارے بھیا حسن کا ہے۔ کفن ختم ہوئے، زینب کا دل تڑپ گیا، اماں بابا کا کفن بھی ہے، نانا کا کفن بھی ہے، آپ کا کفن بھی آیا، بھیا حسن کا کفن بھی آیا، اماں میرے حسین کا کیا قصور ہے، اماں میرے حسین کا کیوں کفن آیا؟ جناب سیدہ نے راز کھولا، اے بیٹی حسین کا لاشا 3 دن تک بے گورو کفن رہے گا۔ اے زینب یہ وہ کرتا ہے جسے میں سیتی جاتی تھی، اپنے حسین پر روتی جاتی تھی، جب حسین رخصت کے لیے آئے یہ حسین کو دے دینا، اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ جناب خدیجہ کو 2 کفن ملے، ایک جنت کا ایک رسول کی ابا کا۔ جناب خدیجہ اس دنیا سے گئی، فاطمہ یتیم ہو گئی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو اپنی صداؤں کو بلند کرنا، روایت کے جملے گئے، چھٹے امام کہتے ہیں ایک وقت وہ آئے گا جب میری نانی خدیجہ دوبارہ پلٹ کر آئیں گی، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، آخری روایت مل کر صدائیں بلند کریں گے، کہا وہ اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ پوچھا گیا مولا کون سا وقت ہوگا؟ کہا جب میرا بیٹا ظہور کرے گا، رسول اللہ آئیں گے، کربلا میں عدالت لگے گی، رسول اللہ اعلان کریں گے اے لوگو جس کسی کا حق مارا گیا، جس کسی کا حق ضائع ہوا، وہ آئے اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ روایت کے جملے گئے، سب سے پہلے جناب خدیجہ تشریف لائیں گی، اکیلی نہیں، ماں کا بازو پکڑ کر فاطمہ زہرا ساتھ ساتھ آ رہی ہوں گی۔ عزادارو غور نہ کیا، ارے وہ بی بی بازو پکڑ کر چل رہی ہے جو 18 برس کی ہے، ایسا کیا ہوا؟ ارے مسلمانوں نے اس کی پسلیوں کو توڑ ڈالا، سیدہ کا پہلو شکستہ، بازو شکستہ، رخسار زخمی۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ سیدہ تشریف لائیں گی، جناب خدیجہ کہیں گی
یا رسول اللہ کیا میں نے آپ کا حق ادا نہ کیا؟ کیا میں نے آپ کی امت کا حق ادا نہ کیا؟ جناب ختمی مرتبت کہیں گے اے خدیجہ آپ کا احسان اتنا ہے امت سر نہیں اٹھا سکتی، بس یہ کہنا تھا خدیجہ اپنے ہاتھوں سے برقعے کا دامن ہٹائیں گی، ہاتھوں پر ننھا محسن کا لاشا ہوگا، جناب خدیجہ کہیں گی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نے بدلہ دیا ہے، میرے محسن کو شہید کر دیا، ابھی یہ دنیا میں نہ آیا تھا۔ آخری جملہ بس عزادارو چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا محسن تو فاطمہ کا بیٹا ہے، بہتر نہ ہوتا ماں اپنے بیٹے کو لے کر آتی۔ یہ سن کر میرا چھٹا امام رو دیا، رو رو کر کہنے لگا ارے فاطمہ کے ہاتھ خالی کہاں ہے؟ ایک خدیجہ نے برقعے کا دامن ہٹایا، ادھر زہرا نے اپنی چادر کو ہٹایا، ننھا علی اصغر 6 ماہ کا بابا، آپ کی امت نے میری ماں کے احسان کا کیا بدلہ دیا؟ میرا محسن مار ڈالا، میرے اصغر کو شہید کر دیا، میرا حسین کربلا میں مارا گیا، میرے عباس کے بازو قلم۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ آنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں اگر کوئی پریشان ہے مالک تمام کی پریشانی کو دور فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے چہرے کا دیدار بار بار نصیب فرما، ماتم جناب اختیار۔